امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں وقتاً فوقتاً ویڈیو بناتا رہتا ہوں آپ حضرات کے لیے، اور آج جو مجھے بات جو بتانی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو طریقہ گزارنے کا ہے وہ میرا طریقہ ہے، اور یقیناً اس بات میں کسی طرح کا کوئی شک و تردد نہیں ہے اور کوئی زیادہ لمبی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لیں وہ آدمی کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کی جس طریقے سے رہبری فرمائی ہے، اس طریقے سے کوئی اور رہبر آ ہی نہیں سکتا اور رہبری کر ہی نہیں سکتا، اور ہر موڑ پر رہبری فرمائی ہے، چاہے وہ جون سا بھی مقام ہو، جون سی بھی باتیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہر اعتبار سے رہنمائی اور مدد فرمائی ہے۔ آج جو میں بات آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہوں وہ ہے کھانے کے مختصر آداب، کیونکہ کھانا بھی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور زندگی کے اندر ایک اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ انسان جس چیز کے لیے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو کھانا ہی ہے۔ تو کھانا کس طرح کھایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے اور کیا طریقہ آپ نے بتایا، اور ہمارا طریقہ کیا ہے، اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھانا شروع کر دیں تو بہت سی بیماریوں سے بھی ہم بچ جائیں گے جو آج کل عام ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جو کھانے کے آداب ہیں ان میں سے یہ ہیں کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا، کوئی پاک اور صاف کپڑا ہو جس کو دسترخوان بنا لو، اور دسترخوان کے بنا کھانا بالکل بھی نہ کھائیں، اس سنت کو لازم پکڑ لیں۔ دونوں ہاتھ اپنے گٹوں تک دھونا، یہ نمبر 2، اور پورے ہاتھ آرام سے، اور ہاتھ دھونے کے بعد نہ پوچھیں۔ بعض لوگ صرف ایسے کر دیتے ہیں یا ایک ہاتھ دھو لیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور برکت اسی میں ہے جب کھانا کھائیں تب بھی پورا ہاتھ دھوئیں، اور جب کھانا کھا چکے ہیں تب بھی اچھی طریقے سے ہاتھ مل کر کے دھوئیں۔ نمبر 3، ایک زانو یا 2 زانو بیٹھ کر کھانا کھانا، یا تو ایک گھٹنا کھڑا کر کے ایک بچھا کر کے، یا دونوں گھٹنے بچھا کر جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ ٹیک لگا کر بالکل بھی کھانا مت کھانا، اگرچہ عذر ہو، عذر کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتے بغیر ٹیک لگائے، کیا کرو گے، کھانا ہی نہیں کھاؤ گے، عذر ہے چل جائے گا۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنا۔ کھانے کی دعا کیا ہے؟ کھانے کی دعا ترمذی میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے جو کھانے کی دعا بتائی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، جس کو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا۔ بعض لوگوں کی عادت، وہ 2-4 جنے بیٹھے ہوں تو پھر ان کے آگے سے اس طرح کرنا، یہ تو بے ادبی ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ ہاں، اور الگ الگ قسم کے طعام پڑے ہوئے ہوں، کہیں مٹھائی ہے، فروٹس ہے، اور تو پھر وہ مانگ کر کے بھی لے سکتا ہے، اگر ہاتھ نہ پہنچے، ورنہ ہاتھ پہنچے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ ایک ہی تھالی میں اور ایک طرح کا ہی سالن ہے یا ایک ہی طرح کا آئٹم، پھر وہاں ہاتھ مارنا اس کے آگے اس کے آگے، تو اپنے سامنے سے کھانا یہ بھی۔ نمبر 9 بہت زیادہ گرم کھانا مت کھانا۔ ابھی چونکہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو لوگ ایک دم توے سے اتری ہوئی روٹی کو پسند زیادہ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بعض طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ زیادہ گرم روٹی کھانا نہ دماغ کو بھی کمزور کرتا ہے اور صحت کو بھی کمزور کرتا ہے، تو زیادہ گرم نہ کھانا۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا، یہ سب سے بری عادت۔ نہیں اچھا لگ رہا ہے تو مت کھاؤ، دوسرا آئٹم لے لو، لیکن عیب نکالنا کہ یہ کیا، جس کو نہیں مل رہی ان سے پوچھیے۔ وہ اس نعمت سے جو مایوس ہے، جو محروم ہے، وہ مایوس ہے، جو اس نعمت سے محروم ہے وہ مایوس ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے، اور جس کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرے۔ اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، یہی دسترخوان کے فائدے۔ دسترخوان بچھاؤ، لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ عیب نہیں ہے، کھانا چاہیے۔ برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ اکیلے بیٹھے ہیں تو جس طرح آپ کھائیے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آرام سے چاٹیے، صاف کیجیے۔ کسی کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، پوچھے سب ساتھی کو، بھائی کوئی چاٹ کے صاف کرنے والا ہے؟ وہ کہ نہیں بھائی آپ کیجیے۔ یا کوئی اور لینے والا ہے؟ وہ کہ نہیں ہم سب ہو چکے، تو پھر آپ اس کو چاٹ کر کے اچھے طریقے سے صاف کیجیے۔ اگر کسی بھائی کی لینے کی تمنا ہے اور آپ چاٹنے لگ جائیں تو یہ بھی طریقہ اچھا نہیں ہے۔ چاٹ کر کے صاف کرنا سنت ہے، اور جب ساتھی کوئی بیٹھے ہو، ایک دوسرے مشورہ کر کے اگر کوئی دوسرا اور لینے والا ہے تو وہ اس کو لینے دیں، پھر اگر وہ مشورہ ہے کہ کون چاٹ کے صاف کرے گا تو پھر وہ بھی ہو۔ بہرحال برتن کو اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے، بتانے کا یہ ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ